کہیں کانٹا برائی کا ہے، کہیں کانٹا زناکاری کا ہے، کہیں کانٹا عبادت کا ہے، کہیں کانٹا سود کا ہے، کہیں کانٹا جو ہے حسد کا، بغض کا، رشوت خوری کا کانٹا دنیا میں پڑا ہوا ہے۔ تم اس کانٹوں سے بس کے نکل جاؤ اور آخر تم موت کو پہنچ جاؤ، تم مر جاؤ اس حال میں۔ ان کانٹوں سے تم بالکل بچے ہوئے ہو۔ یہ کانٹے دنیا کے جو کانٹے ہیں جو تم کو نہ چھپے، تم اس کو بچا لیا تو تم کامیاب ہو، متقی ہو جاؤ گے۔ یہ ہے تقویٰ کا معنی۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی برائیوں سے بس اپنا بچا لیتا ہے تو ایسا آدمی متقی ہے، ایسا آدمی پارسا ہے، ایسا آدمی پرہیزگار ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگو تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ آگے کہا لا تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ روزہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کا پھل کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں گے۔ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کو تقویٰ آتا ہے، متقی ہو جاتا ہے۔ آدمی چونکہ روزہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر مکمل طور سے یہ اللہ بندے کا معاملہ ہوا کرتا ہے، کہ کو آپ اس پر ہی آیا کرتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے، آدمی کرنا اکیلے ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کھا لوں، کچھ پی لوں، لیکن وہ اس خوف نہیں کھاتا ہے کہ کوئی دیکھے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی ایک چیز ہوا کرتی ہے جس میں تقویٰ آ جاتا ہے، جس میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اس بات سے آپ کبھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، غامدیہ عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے وسلم میں ہلاک ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے غفلت کے اندر زناکاری کر لی ہے، بدکاری کر لی ہے۔ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ آپ کہنے کو میں نے ہلاک کر لیا، میں زنا کر لیا ہے۔ اندازہ کیجئے اس عورت نے جو کام کیا تھا جو کوئی دیکھا نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کو دیکھے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوا نہ جب خود آتی ہے تو وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ حضرت وسلم اس کو صحابہ کرام اسے پاک کر دو۔ کہا آپ کہتے ہیں یہ گڈھا کھودا جائے، جس کے اندر اور رکھا جائے، اس کو آدھا اس کو جو قادے میں ڈالا جائے، پھر پتھر سے مار اس کو شہید کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اس نام دیا ہو پتھر مار مار کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ نام کا قانون ہے، نام کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی زناکار اور جو زنا کر رہا ہے، شادی شدہ آدمی ہے، سنسار کیا جائے، جو سنسار کیا جاتا ہے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ بہت ہی اہم چیز ہے، تقویٰ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا، اس بات کو کیا ہے متقی بنے۔ یاد کی اس واقعہ کو، اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد کر رہے ہیں۔ حضرت ودا کے موقع پر آپ جو عرفات کے میدان میں ہیں، آپ کے سامنے صحابہ کرام کی لمبی تعداد ہے، ابھی لاکھ سے اوپر صحابہ کرام ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ ربکم، کہ اے لوگو ڈرو اس اللہ سے جو تمہارا رب ہے، ڈرو اس اللہ سے جو تمہارا پالنہار ہے، تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، معدوم کو پورا کرنے والا ہے، تمہارا کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی معیار کو پوری کرنے والا ہے، وہ جو بات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اتقوا اللہ ربکم، اے لوگو ڈرو اس اللہ سے جو تمہاری حالت پوری کرنے والا رب ہے۔ وصلوا خمسکم، کہ اے لوگو 5 نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ پہلی بات آپ نے کہا تھا کہ اے لوگو تقویٰ اختیار کرو، پھر کہا تھا اے لوگو 5 نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز جو ہے مومن کے معراج ہے، نماز مومن کی پہچان ہے۔ نماز کفر میں اسلام میں حد فاصل ہے، نماز مشرک میں اور مومن میں فرق کرنے والی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے مومن ہے، موحد ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مشرک ہے یا کافر ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں نبی کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی
ایک ایسی محبت ہمارے نبی سے ہے کہ ہم نبی کی محبت دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. ایک بات جب مجھے کہنی چاہیے, کہنا ضروری بھی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مر جاتا ہے تو جنازے پڑھنے کے لیے تو دلی سے آتے ہیں, بامبے سے آتے ہیں, روڈ سے آتے ہیں, لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ گھر سے مسجد نہیں آتے, گھر سے مسجد کو نہیں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, جنازے کی دلی بامبے سے آتے ہیں. حالانکہ جنازہ کی نماز پڑھنا یہ فرض عین نہیں ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. خدا نہیں پڑھنے کا بھی بات کرتا ہے, نماز یہ پڑھتے ہیں پر وہ فرض عین ہے, اس کا چھوڑنا کفر ہے. نماز جنازہ کا چھوڑنا کفر نہیں ہے. لیکن لوگ کتنے بڑے بے ضمیر ہو گئے ہیں, کتنے بے حس ہو گئے ہیں, جنازہ کی نماز کے لیے ڈیری سے آتے ہیں, 50 خرچ کر لیتے ہیں, لیکن محلے کے مسجد کے بغل میں گھر ہے, اذان ہوتی ہے, مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. لیکن بے ضمیر قوم, یہ قوم اس قوم کا ضمیر بن گیا ہے. یہ ضمیر, یہ قوم جو ہے یہ دل کی اندھی ہو گئی ہے, اس کے دل پر گناہی مار دی گئی ہے, سد کر دی گئی ہے. یہ وجہ ہے کہ مؤذن کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑتی, احساس نہیں ہوتا ہے. مؤذن کتنے درد سے کہتا ہے کہ اے لوگو آؤ نماز کے لیے, اے لوگو کامیابی ڈھونڈتے ہو, کامیابی مسجد کے اندر ہے. مؤذن کسی کے کہتا ہے, لیکن ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں. کتنی بڑی بے ضمیری ہے, کتنی بڑی مردہ ضمیری ہے. اس قوم کا ضمیر متوجہ ہے. اس لیے مجھے کبھی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ لوگ جنازے میں جاتے ہیں تو نماز پڑھنے آتے ہیں, اور نیت ہوتی ہے کہ وہاں گوشت کھائیں گے. لوگوں کو کہتا گوشت کھانے کو ہوتا ہے, اور نہ نماز کا نہیں ہوتا ہے. نماز کرنا ہوتا ہے تو مسجد میں آتے کہ فرض عین خاص کو پڑھا کرتے. یہ ہمارا آج کو جنازے میں جاتا ہے تو میں دل سے فون کہتا ہے کہ جنازے میں جا رہا ہے, گوشت کھایا جا رہا ہے. مسلمانوں ہوش نہ بھولو, آج نہیں دیکھتے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آج مسلمانوں سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, کہ گائے کو گوشت کے نام پر, یعنی کس کے نام پر جو ہے, لو جہاد کے نام پر, کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے نام پر درباروں کے اندر 400 مسلمانوں کو, نوجوانوں کو قید رکھا گیا ہے, جیل بند کیا گیا ہے. کیوں؟ کیا قصور کا ہے؟ قصور کا یہی ہے کہ جب بلوچ کے اندر, جب دنیا کے اندر جو ہے فرانس کے اندر نبی کی توہین کی گئی تھی, یہ نوجوان کھڑے ہوئے تھے, اس کے خلاف مظاہرہ کیا تھا. اس کے جرم میں یہ بلوچ کی حکومت نے, ظالم حکومت نے ان نوجوانوں کو جیل میں بند کیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن آج بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں آتا ہے, آج بھی لوگوں کو ہوش نہیں ہے. آج بھی مسجدیں خالی ہیں, مسجدیں ویران ہیں, لوگوں کو نہ اللہ سے محبت ہے, نبی سے محبت ہے, بس زمانی خرچ ہے. میں نے کہا بلند فرماتے ہیں کہ اے لوگوں صلو خمسکم, اے لوگوں پانچ نماز پڑھا کرو, فعدتو اصوم شہرکم, اور نماز روزہ رکھا کرو, فعدتو زکات اموالکم, اور اپنے مال کی زکات ادا کرو. ایسا کرتے ہو تو کیا کیا ہوگا, اس کا پھل کیا ملے گا, اس کا انعام کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, پرینام کیا ہے. لیکن باتیں ہیں سب کو جنت رب تم کہ تم اپنا جنت گزارو گے, اپنا کی جنت گزارو گے, جنتی بن جاؤ گے. اگر تمہارا تقویٰ آ گیا, نماز پڑھنے لگے, اگر تمہارا رہنے لگے تو پھر جنتی ہو جاؤ گے. اس حدیث میں کہا جا رہا ہے. لیکن افسوس ہے اس قوم کی عادت پر, اس قوم کی حالت پر اتنا کچھ ہو رہا ہے, لیکن لوگ ضمیر اتنا مر چکا ہے, احساس اتنا مر چکا ہے کہ لوگوں کو ہوش نہیں, لوگوں کو ہر کام کی فکر ہے, فکر ہے دین کی فکر نہیں ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, وہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے, لیکن بات اللہ نکاتے ہیں, سنو سب افضل الناس سب افضل لوگ کون ہیں. پہلے سوال کیا گیا, کیا الناس افضل, سب افضل لوگ کون ہیں, سب سے اچھے لوگ کون ہیں. اور ماں تھا کل محموم القلب, کہا سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو محموم القلب ہیں. کہا وہ صدوق اللسان, جو سچے لوگ ہیں, سچ بولتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. اب جب پوچھا گیا سچے لوگ سمجھ گئے محموم القلب کیا ہوتا ہے. محموم کا علماء
التقی النقی، کہا محمول کر وہ ہے جو متقی ہوا کرتا ہے، پاک ہوا کرتا ہے، اور نقی یہ ہر طرح کی برائی سے صاف رہتا ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک رہتا ہے، اس کے دامن پر عیب نہیں ہوا کرتا، زناکاری، بدکاری، فحشکاری کی لعنت سے وہ جو ہے بچا رہتا ہے۔ ایسا آدمی محمول کل ہے اور مال سب سے اچھا جاتا ہے۔ وہاں کی غلط ماتا ہے اتنا قدر اللہ اتقاکم، سب سے اللہ تعالیٰ نے سب سے مکرم آدمی وہ ہے، سب سے عزت والا آدمی وہ ہے، اتقاکم جو متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ مکرم ہوگا۔